اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب جنوں کو تمہیں بھی یہ ویڈیو دیکھنے کے پہلے درود اور سلام پڑھ کو یہ ویڈیو دیکھنا شروع کرو۔ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ کو اب چلتا ہے 11واں مہینہ ذی القعدہ کا 6 تاریخ کے بارے میں انشاءاللہ 10 حدیثیں ہیں، اسے معلوم کر لینے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات اسلامی تاریخ کے بارے میں آج ہمیں بات کرتے ہیں حضرت امام مالک علیہ رحمۃ اللہ۔ کل تک ہمیں بات کر رہے تھے امام ابو حنیفہ علیہ رحمۃ اللہ کے بارے میں۔ انہوں سب بھی کون کا تو جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے صحابہ رضی اللہ عنہم نہ ہوتی، صحابہ رضی اللہ عنہم کا تو جو کون ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے ہتیں کی، دین کی خدمت کرے ہتیں کی، علم سیکھے ہتیں کی، ان کو 7 حدیث والوں کو کیسے صحابہ ہم بولتے ہیں کہ ہمیں صحابان ان کے بعد ایس والوں کو علیہ رحمۃ اللہ بولتے ہیں۔ انہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے ہتے نہیں، لیکن علم کی خدمت میں بہت بہترین حدیث والوں کو علیہ رحمۃ اللہ کر کو بولتے ہیں۔ امام مالک علیہ رحمۃ اللہ کی پیدائش 93 ہجری میں ہوئی۔ وہ مدینہ منورہ کے سب سے بڑے محدث، عالم اور فقیہ تھے۔ آپ علیہ رحمۃ اللہ کا اور امام ابو حنیفہ علیہ رحمۃ اللہ کا زمانہ تقریباً ایک ہی ہے۔ زہد اور تقوی، علم اور فضل اور فکر اور اعمال میں آپ امام ابو حنیفہ علیہ رحمۃ اللہ کے ہم پلہ تھے۔ خلیفہ وقت بھی ان کے حلقہ درس میں ایک معمولی شخص کی طرح شریک ہوتا تھا۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمۃ اللہ عمر میں ان سے بڑے ہونے کے باوجود ان کے درس میں شریک ہوتے تھے۔ امام مالک علیہ رحمۃ اللہ کی تصانیف میں موطا امام مالک سب سے اہم تصنیف ہیں، جو احادیث نبوی کے بہترین خزانہ ہے۔ صحیح بخاری سے پہلے موطا امام مالک ہی قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب مانی جاتی ہے۔ ان کے علم، زہد اور تقوی سے ایک بڑے علاقے یعنی طرابلس، تیونس، الجزائر، مراکش اور اسپین میں بڑا اثر پڑا۔ امام مالک علیہ رحمۃ اللہ بڑے بے باک اور زرعی انسان تھے۔ فتویٰ دینے میں کسی کا لحاظ نہ کرتے تھے، چاہے خلیفہ وقت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اسی وجہ سے انہوں نے حکومت کے وقت کے کوڑے بھی کھائے، مگر حق کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ دوواں قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزے کے بارے میں، کتو ایک چمتکار کے بارے میں۔ سست رفتار گھوڑے کا تیز ہونا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا گھوڑا نہایت سست رفتار تھا۔ ایک دفعہ مدینے میں شور و گل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی گھوڑے پہ سوار ہو کر مدینہ کا چکر لگایا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی برکت سے اس قدر تیز رفتار ہو گیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو فرمایا کہ یہ گھوڑا دریا کی طرح تیز ہے، اس کے بعد کوئی گھوڑا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث 2969 انس رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 3واں قصہ ایک فرض کے بارے میں۔ قارین پر 2 طواف اور 2 سعی واجب ہے۔ قارین کا تو کیا دیکھیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
حج اور عمرے کا ایک ساتھ احرام باندھا، پھر 2 طواف اور 2 سعی کی۔ داری قطنی 131 کے ریفرنس میں سے اس میں کیا بولتے ہیں تو جس شخص نے حج اور عمرے کا ایک ساتھ احرام باندھا ہو اسے قارین کہتے ہیں۔ قارین پر 2 طواف اور 2 سعی واجب ہے۔ 4واں قصہ ایک سنت کے بارے میں، غسل میں بدن پر 3 مرتبہ پانی ڈالنے کے بارے میں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا طریقہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے دوران بدن پر 3 مرتبہ پانی بہاتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث 255 میں ہے سو قصہ۔ 5ویں بات، ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں، استغفار کی بے شمار برکتیں۔ استغفار کے بارے میں تو جو تسبیح استغفر اللہ پڑھتی ہمیں اس کی برکت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پابندی کے ساتھ استغفار کرے گا اللہ تعالی ہر تنگی میں اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اسے ہر غم سے نجات دلائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق پہنچائے گا جہاں سے اس کو وہم اور گمان بھی نہیں ہوگا۔ ابو داؤد 1518 ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ اس کو زیادہ سے زیادہ ہمیں استغفار کی تسبیح پڑھنا بولتی، اس کی برکتوں کے بارے میں بات کریں ہمیں۔ اب آپ کو 6واں قصہ ایک گناہ کے بارے میں، ڈاکہ ڈالنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ڈاکہ ڈالے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں۔ ترمذی 1123 عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 7واں قصہ دنیا کے بارے میں، دنیا کے کھیل کود کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے شطرنج کھیلا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ ابو داؤد 4938 ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ شطرنج کا تو ڈائس کی گیم آنگتی ہی نہیں، وہ گیمز ہمیں جو ڈالتی نا وہ گیم کھیلنا نہیں۔ 8واں قصہ آخرت کے بارے میں، شہید کی تمنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جنت میں داخل ہوتا ہے وہ پھر دنیا میں آنا پسند نہیں کرتا، چاہے اسے ساری زمین کی دولت مل جائے، سوائے شہید کے کہ وہ اس انعام کا اور اکرام کی وجہ سے جس کا اس نے مشاہدہ کیا ہے تمنا کرے گا کہ اس کو 10 مرتبہ دنیا میں بھیجا جائے، پھر ہر مرتبہ اس کو شہید کیا جائے۔ صحیح بخاری حدیث میں 2817 انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 9واں قصہ طب نبوی سے علاج کے بارے میں، مچھلی سے علاج، مچھلی کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہی کتو یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے سمندر کو کام پر لگایا ہے تاکہ تم اس سے مچھلی کا تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے وہ زیورات نکالو جو تم پہنتے ہو۔ یہ سورہ نحل میں 14واں آیت میں ہے سو۔ اس میں فائدہ کیا کہتا ہو، سمندری مچھلیاں بہتر، عمدہ، پاکیزہ اور زود ہضم کا تو جلدی ہضم ہونے والی ہوتی ہیں، بدن کو تازگی عطا کرتی ہیں۔ سرد موسم اور سرد علاقوں میں اس کا استعمال صحت کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے۔ آخری 10واں قصہ قرآن کی نصیحت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دو کہ
तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। वो तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखाएगा, फिर तुम उन्हें पहचान भी लोगे, और तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे कामों से बेखबर नहीं है। ये सूरह नमल में 9 पर 3 आयत में है सब बात। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का 5 मिनट का मदरसा बिस पर 6 ज़िलक़ादा के बारे में बात कर लिए। इंशाअल्लाह कल बिस पर 7 ज़िलक़ादा के बारे में बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।